عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. برادران عزیز، جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ حالیہ عرصے میں کچھ ایسے واقعات ہمارے سامنے رونما ہوئے جو ہمارے دل کو بڑی تکلیف دی. لوگ آج یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، آپ کی جو شخصیت ہے، آپ کی جو ذات گرامی ہے، اس کے اندر کچھ تنقید کی سازش ہو رہی ہے. اور اس کی ایک ہی وجہ ہے، یہ جو گستاخیاں ہمارے سامنے ہو رہی ہیں، جو زبان درازیاں ہمارے سامنے ہو رہی ہیں، یہ جو لب کشائیاں ہمارے سامنے ہو رہی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اہل اسلام کو تکلیف دینا چاہتے ہیں. اور وہ لوگ اس بات کو جان چکے ہیں کہ اگر اہل اسلام کو تکلیف دینا ہے تو ان کے دلوں کے قریب کوئی ذات سب سے زیادہ رہتی ہے تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. ایک مسلمان سب سے زیادہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اپنے آقا سے محبت کرتا ہے. اس دنیا میں سب سے زیادہ کسی کی عظمت ایک مومن کے دل میں ہوتی ہے تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت ہوتی ہے. جب ان کو یہ بات کا اندازہ ہو گیا تو اب یہ بار بار یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے دلوں کو مجروح کرنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لب کشائیاں، گستاخیاں، زبان درازیاں. برادران عزیز، آج ہم یہاں یہ بات کی کوشش کریں گے کہ اس معاملے میں ہماری ذمہ داری کیا ہے، بطور امتی کے، بطور مسلمان کے، بطور مومن کے ہمارا کیا فرض ہونا چاہیے، ہماری کیا ذمہ داری ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں واضح طور پر فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں، تمہارے پاس اگر تمہارے اولاد، تمہاری والدین، تمہارے گھر والے، تمہارے رشتے دار اور جو مال تم نے جمع کر رکھا ہے، جو تجارت تم کرتے ہو اور جو گھر اپنے لیے بنائے ہوئے ہو، ان گھروں پر تم راضی رہتے ہو، اگر یہ چیزیں تمہارے پاس اللہ سے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے زیادہ ہے، اللہ کے راستے میں کوشش کرنے سے زیادہ ہے، تو پھر اللہ کا عذاب تم کو اللہ کے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں واضح طور پر ہم کو سمجھا رہا ہے کہ سب سے زیادہ محبت کسی سے ہونی چاہیے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہونی چاہیے، اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے. برادران عزیز، قرآن کا حکم ہی نہیں، حدیث پاک میں حضور پاک نے ارشاد فرما دیا کہ لوگوں، جب تک تمہارے دل میں میری محبت نہیں ہوگی، اور محبت بھی کیسی کہ کس سے؟ اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے والدین سے بڑھ کر، اپنے تمام رشتہ داروں سے بڑھ کر محبت نہ ہو، تب تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا. صحیح بخاری کی یہ حدیث ہمارے سامنے، حضرت عمر فاروق کا وہ واقعہ ہمارے سامنے. ہم نے بارہا ان باتوں کو سنا ہے، بارہا اس بات کو ہم نے جان لیا کہ
ایک مومن کے پاس سب سے زیادہ کسی کی محبت ہونی چاہیے تو وہ اللہ کی محبت اور رسول پاک کی محبت ہونی چاہیے۔ یہ بات ہم نے جان لی ہے اور اس بات کو ہم مانتے ہیں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، بغیر اس کے کسی کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اب یہاں بات یہ ہے کہ یہ ہمارے ایمان پر بار بار حملہ کرتے ہیں، بار بار اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے قلوب کو تکلیف دی جائے اور کہیں نہ کہیں وہ کامیاب بھی ہو رہے ہیں۔ اور اللہ کا شکر یہ ہے کہ جب ان کی کوششیں، ان کے عزائم سامنے آتے ہیں تو امت مسلمہ یقیناً اس کا جواب بھی دیتی ہے اور اپنے جو طاقت ہے، جو قدرت ہے، اس لحاظ سے اس کا دفاع بھی کرتی ہے۔ کوئی زبان سے بھی کہتے ہیں، کوئی باہر نکل کر اپنے احتجاج کو درج بھی کرتے ہیں۔ یہ تمام کام الحمدللہ ہو رہے ہیں، لیکن یہاں پر ہماری دو بنیادی ذمہ داریاں ہیں جس کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ جہاں ہم کوتاہ نظر آتے ہیں، وہ کوتاہی جہاں ہمارے اندر پائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ وقتیہ طور پر ہم متحرک ضرور ہو جاتے ہیں، وقتیہ طور پر ہم باہر نکل کر جواب دینے کے لیے حاضر تو ہو جاتے ہیں، جواب دے دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر ہم اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ جب ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی بات ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم اگر عظمت کی بات کریں، آپ کی رفعت و شان کی بات کریں، تو ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ اس کو ہم ہر لمحہ محسوس کریں، ہر آن اس کا خیال رکھیں، ہر دن اس کا خیال رکھیں، ہر صبح ہر شام اس کا خیال رکھیں۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ جب کوئی صبح سامنے سے کوئی مخالف اٹھ کر جواب دے رہا ہے، سوال کر رہا ہے، تو ہم جواب دینے کو تیار ہیں، لیکن کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے صبح شام ہماری ایسی گزر جاتی ہے، کئی کام ہم سے ایسے ہو جاتے ہیں جو اللہ اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہے، جو اس کو محبت کے تقاضے کے خلاف ہے، لیکن ہمارے پاس اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں۔ تو یہ محبت کامل تب تک نہیں ہو سکتی جب تک ہمارے صبح شام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق نہیں ہو، جب تک صبح شام ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو اپنے اوپر جاری نہ کریں، تب تک یہ محبت مکمل نہیں ہو سکتی۔ برادران عزیز، آج ہماری کمزوریاں، ہماری کوتاہیاں، ہمارے گناہ، ہمارے جو خرابیاں ہیں، وہ لوگوں کو اجازت دے رہے ہیں کہ لوگ اپنی زبان دراز کریں۔ آج امت مسلمہ کی بے راہ روی، ان کا جھوٹ کی طرف چلا جانا، ان کا گناہ کی طرف چلا جانا، ان کا خرابیوں کی طرف چلا جانا، یہ اجازت دے رہا ہے غیروں کو کہنے کے لیے کہ دیکھو بھئی یہ کون ہے۔ لیکن مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق چلے، مسلمان تو وہ ہوتا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو اپنے اوپر اپنی خواہش، اپنی مرضی سے زیادہ نافذ کرے، تب جا کر وہ کامل مسلمان ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت کی دلیل بھی حضور پاک کی اتباع اور پیروی بنائی۔ قرآن مجید میں اللہ فرما رہا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے حبیب، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو آپ کی اتباع کریں۔ حضور پاک کی اتباع یہ اللہ کی محبت کی دلیل ہے، یہ اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج صبح شام ہم سے حضور پاک کی سنتیں چھوٹ رہی ہیں، اللہ کے احکام چھوٹ رہے ہیں، رسول پاک کے احکام چھوٹ رہے ہیں، اور جو جو چیزیں اللہ اس کے رسول نے ہم کو سکھائی وہ ہماری زندگی میں آج نظر ہی نہیں آتی، ہماری صبح شام میں آج نظر ہی نہیں آتی۔ تو ایک طرف جہاں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اگر کوئی مخالف نعوذ باللہ حضور پاک کی شان میں گستاخی کرتا ہے اس کا جواب دے، وہیں پر یہ بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے، وہیں پر یہ بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کریں، حضور پاک کی سیرت طیبہ کے مطابق کریں، حضور پاک کی سنتوں کے مطابق کریں۔
ہوگا کیا؟ اس کے دونوں فائدے ہیں. ہم دنیاوی طور پر بھی مضبوط سے مضبوط ہوتے چلے گئے. ہماری زندگیوں میں جو خرابیاں ہیں، ہماری زندگیوں میں جو کوتاہیاں ہیں، وہ حضور پاک کی اتباع سے دور ہو جائے گی. کیونکہ اللہ نے فرما دیا کہ حضور پاک کی آمد کا مقصد کیا ہے. اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تحقیق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ مومنین پر اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب پاک کو مومنین کے درمیان میں بھیجا. اور اللہ کے جو حبیب ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی آیات ان کو سناتے ہیں، ان کے دلوں کو صاف و پاک کرتے ہیں اور ان کو قرآن کا علم سکھاتے ہیں، صحیح راہ پر لاتے ہیں. برادران عزیز، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آوری کا مقصد ہمارا سدھار ہے. تو اگر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات بابرکت کو اختیار کریں گے، سیرت طیبہ کو اختیار کریں گے، تو ایک تو یہ بنیادی کام ہوگا کہ ہم خود مضبوط ہو جائیں. ہر ایک میدان میں، ہر ایک مجال میں ہم مضبوط سے مضبوط ہو جائیں. ہمارے اندر کوتاہی نہیں رہے گی. اور اگر ہم کوتاہیوں سے بات ہو جائے، کمزوریوں سے بات ہو جائے، تو یہ جو آج لوگ زبان درازیاں کر رہے ہیں، یہ جو آج لوگ ہماری کمزوری کی وجہ سے آج ہم پر تانا تشنا کر رہے ہیں، وہ بھی خاموش ہو جائیں گے. کیونکہ جو سنجیدہ فکر آدمی ہوگا یا پھر جو انہی کے درمیان کا آدمی ہوگا، وہ کہے گا کہ تم کس کی بات کرتے ہو؟ ارے جب ان کے پیروکاروں کے اخلاق ایسے ہیں، ان کا کردار ایسا ہے، ان کے اعمال ایسے ہیں کہ ان کی مثال ہم نہیں دے سکتے، تو تم آقا کریم کی بات کہاں کرتے ہو؟ جس کے لیے خود پروردگار کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ انک لعلی خلق عظیم. اللہ فرما رہا ہے کہ یقیناً سب سے بہترین کوئی نمونہ حیات ہے تو حضور پاک کی ذات ہے. سب سے بہترین کسی کے اخلاق ہے، سب سے بلند و بالا کسی کے اخلاق ہے، سب سے عظمت والے کسی کے اخلاق ہے تو حضور پاک کے اخلاق ہے. تو اگر ہم ان اخلاق کو اپنائیں گے تو جیسے کفار قریش اہل مکہ اس بات پر مجبور ہو گئے تھے کہ بظاہر دین کی مخالفت کرتے تھے، لیکن شان رسالت پر زبان درازی ممکن نہ تھی، کیونکہ حضور پاک کا کردار اتنا اعلیٰ تھا، حضور پاک کے اخلاق اتنے اعلیٰ تھے کہ وہ کہہ نہیں پاتے، کوئی عیب نکال نہیں پاتے، کوئی کمزوری نکال نہیں پاتے، اور خاموش سے خاموش ہو جاتے. یہاں تک کہ اپنے فیصلے کرانا ہوتا حضور پاک کے پاس آ جاتے. اپنے مال رکھانا ہوتا، امانت رکھانی ہوتی، حضور پاک کے پاس حاضر ہوتے. بظاہر دینی مخالفت تھی، لیکن شان، شخصیت، اخلاق، کردار اتنا بلند تھا کہ ماننا تھا. برادران عزیز، آج ہماری ذمہ داری ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو حضور پاک کا غلام کہہ کر عرض کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں، ہمارا کردار، ہمارے اخلاق بھی اس طریقے کے ہوں. برادران عزیز، دوسری ایک بات جو ہم کو جاننی ہے، ایک ذمہ داری تو ہماری یہ ہے کہ اپنے کردار و اخلاق میں قرآن و سنت کو اختیار کریں، سیرت طیبہ کو اختیار کریں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کو، آپ کے جو ہمیں دیے ہوئے سنتیں ہیں، اس کو اختیار کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ ہمارے محبت کی دلیل ہے، کیونکہ حضور پاک نے واضح طور پر فرما دیا من احیا سنتی فقط احبنی، من احب سنتی فقط احبنی، کہ جو میرے سنتوں کو زندہ کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو میری سنتوں سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. تو اب ہمارا کام کیا ہے؟ حضور پاک کی محبت کی دلیل کو اختیار کریں اور اپنی صبح شام کو حضور پاک کی سیرت طیبہ کے مطابق کریں. یہ ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور اس میں اس کی دنیا بھی سمجھ جائے گی، آخرت بھی سمجھ جائے گی، اور مخالف بھی خاموش سے خاموش ہو جائے گا. اب رہی بات دوسری چیز، اس کو ہمیں آج بہت ضروری ہے سمجھنا، وہ یہ کہ اگر ہم کو انصاف چاہیے، اگر ہم کو رزلٹ چاہیے،
تو یہ جو فیصلہ اور رزلٹ ملتا ہے وہ جذبات سے نہیں ملتا. کہیں پر بھی کوئی بھی فیصلے کیے جاتے ہیں تو وہ قانون سے کیے جاتے ہیں، اور جو قانون ہوتا ہے وہ ہر ملک کا الگ الگ ہوتا ہے. اس بات کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ فیصلہ جو ہوگا وہ قانون سے ہے. ہماری مرضی ہمارے منشے سے فیصلہ نہیں ہوتا، اور آپ اپنی بات جب رکھیں گے تو لوگ اس کے لیے قانونی دلیل پوچھیں گے. ہماری قرآنی دلیل، ہماری حدیث کی دلیل یہ ہمارے لیے ہے، ہر ایک مومن و مسلمان کے لیے ہے کہ وہ صراطوں پہ ہے اور اس کو وہ مانتا ہے. لیکن جب آپ بات کریں قانون کی تو دلیل بھی قانونی ہوگی. آپ کو یہ بات ثابت کرنی ہوگی کہ اگر میں مسلمان ہوں، اگر میں اسلام پر چل رہا ہوں، اگر میں دین اسلام کو مانتا ہوں اور اس کے ہر ایک عمل پر، میرے ہر ایک عمل پر اسلامی انداز ہے، تو پھر اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا میں یہ کام جو کر رہا ہوں دین اسلام کو مان رہا ہوں تو قانونی اس کی حیثیت کیا ہے؟ تو آپ کو قانون کو جاننا ہوگا. اور اگر ہم یہاں ہندوستان میں ہیں، ہم ہندوستانی ہیں الحمدللہ، اللہ نے ہم کو ہندوستان میں پیدا فرمایا، اس سرزمین کو ہمارا وطن بنایا ہے، ہماری یہ بات ضروری ہے کہ ہم یہاں کے قانون کو بھی جانیں، اپنے حقوق کو بھی جانیں، اپنی ذمہ داریوں کی بھی جانیں. اور قانون ہندوستان ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے، بلکہ یہ ہمارا حق ہے، بنیادی حق، فنڈامنٹل رائٹ سے کہتے ہیں کہ آرٹیکل 25 سے لے کر آرٹیکل 28 اس بات کو بتاتے ہیں، اس بات کو سمجھاتے ہیں کہ ہر ایک شخص جو ہندوستانی ہے اس کو اپنے دین پر چلنے کی پوری آزادی ہے. کوئی بھی دین اختیار کرنے کی آزادی ہے اور اس دین پر چلنے کی پوری آزادی ہے، اپنے دین کو ماننے کی پوری آزادی ہے، اپنے دینی کام کرنے کی پوری آزادی ہے، اپنے دین کی حفاظت کرنے کی پوری آزادی ہے، اپنے دین کو لوگوں تک پہنچانے کی پوری آزادی ہے، اور اپنے تمام دینی اعمال کو سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ کرنے کی پوری آزادی ہے. یہ آپ کا بنیادی حق ہے جو آپ کو ہندوستانی قانون دیتا ہے. تو جب ہم نکل کر نماز پڑھتے ہیں تو یہ ہمارا بنیادی حق ہے. جب ہم حضور پاک سے محبت کرتے ہیں اور اپنی محبت کو ظاہر کرتے ہیں تو یہ بنیادی حق ہے. تو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ یہ جو ہمارے حقوق ہیں، یہ ہمارا دین پہ چلنا ہے، یہ ہمارے دین کو ماننا ہے، یہ ہمارے دین کی اپنی محافظت، حفاظت کرنا ہے، یہ اسلامی قانون کے لحاظ سے بھی بالکل صحیح ہے اور ہندوستانی قانون کے لحاظ سے بالکل صحیح ہے. انڈین کانسٹیٹیوشن اور اس کے آرٹیکل 25 سے لے کے 28 تک ہمیں اس بات کی پوری اجازت دیتے ہیں. کیونکہ جب آپ بات کو رکھیں گے اور اپنے کیس کو لوگوں کے سامنے پیش کریں گے جو دین اسلام سے نابلد ہے، تو پھر ان کو آپ کو اپنے قانونی حق کو بتانا ہوگا کہ یہ میرا قانونی حق ہے، یہ میرا بنیادی حق ہے، یہ میرا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ میں اپنے دین کو بالکل محبت بھی کر سکتا ہوں، اس پر چل بھی سکتا ہوں اور اس کو لوگوں تک پہنچا بھی سکتا ہوں بالکل پیس اور محبت کے انداز. تو یہ اس بات کو سمجھ لیجیے، کیونکہ آج کوشش ہو رہی ہے یہ بات ثابت کرنے کی کہ یہ حق نہیں ہے. تو ہر کسی کو اپنے دین پہ چلنے کا بنیادی حق ہے، یہ ہندوستانی قانون ہم کو سکھاتا ہے. دوسری بات، اب جب سوال ہوا کہ اگر کوئی اس حق کو تلف کرتا ہے کہ آپ کا جو فنڈامنٹل رائٹ جو آپ کو ہندوستانی قانون نے دیا ہے، اگر اس پر کوئی آنچ آتی ہے، اس پر کوئی انگلی اٹھاتا ہے، اس میں کوئی دخل اندازی کرتا ہے، یا پھر آپ کے حق کو کوئی دبانے کی کوشش کرتا ہے، آپ کے حق کو کوئی چھیننے کی کوشش کرتا ہے، اگر کوئی آپ کے حق کو آپ سے لینے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر اس کے لیے کیا کیا جائے؟ تو اس کے لیے بھی ہندوستانی قانون نے
ایسے قوانین ہندوستانی پارلیمنٹ اور کانسٹیٹیوشن نے ایسے قوانین بنائے ہیں جو آپ کے حق کی حفاظت کرتے ہیں، جو آپ کے دینی حق کی حفاظت کرتے ہیں۔ ان آرٹیکلز کو بھی آپ کو ہم کو جاننا ضروری ہے۔ جیسے اب اگر کوئی آپ کے دینی احساسات کو مجروح کرتا ہے، کوئی آپ کے دینی جذبات کو ٹھیس پہنچاتا ہے، کوئی ایسے جملوں کا استعمال کرتا ہے جو آپ کے دینی جذبات کو تکلیف دے، تو پھر اس کے لیے قانون مقرر ہے۔ آئی پی سی کے جو دفعات ہیں آپ کو اس کو جاننا ہوگا، 153A، 153D، 295A، 505، یہ ایسے آرٹیکلز ہیں، ایسے قانون ہیں جہاں پر ہندوستانی قانون نے، ہندوستانی آئین نے اور ہندوستانی جو سٹرکچر ہے قانون کا، وہ آپ کو یہ حق دیتا ہے کہ اگر کوئی آپ کے دینی جذبات کو ٹھیس پہنچائے، آپ اس کے تحت ان پر کیس بک کر سکتے ہیں اور ان کو قانون سزا دے گا۔ اگر ہم کو یہ بات معلوم ہوگی کہ یہ میرا بنیادی حق ہے، میرے دین پر چلنا یہ میرا فنڈامنٹل رائٹ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر اس پر کوئی آنچ آتی ہے تو پھر یہ 153A، 153B، 295A، 505 یہ آرٹیکلز مجھے مدد کرتے ہیں میرا حق دلانے میں، اور قانونی طور پر اس تکلیف دینے والے پر قانونی کارروائی کرتے ہیں، تو پھر یقیناً ہم اپنا حق طلب کرنے میں بڑے آسانی حاصل کرتے ہیں۔ برادران عزیز کی وجہ کیا ہے؟ یہاں دو وجوہات ہیں۔ ایک یہ کہ ہم ہندوستانی قانون سے بہت دور ہیں۔ آج ہمارے اگر کوئی معاملات پیش آتے ہیں تو مسلمانوں میں کوئی بڑے وکیل نہیں جو سپریم کورٹ میں ہمارے معاملات کو پیش کر سکے، ایسے وکیل ہمارے پاس نہیں۔ ہمارے بچے قانونی پڑھائی سے بڑے دور ہیں، لا پڑھنا نہیں چاہتے، اگر کوئی پڑھے ہوئے ہیں تو پریکٹس کرنا نہیں چاہتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو اس راستے پر بتائیں کہ جہاں پر ایک طرف ہم اسلامی قوانین پڑھانے کے لیے علماء پیدا کریں، وہیں پر ایک طرف ہمارے اندر ایسے بچے بھی آئیں جو ہندوستانی قانون پڑھیں، لا کی تعلیم حاصل کریں، اور لا کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ پھر اپنے حقوق کے تحفظ کو ہم کو سکھائے، یہ بتائے کہ صحیح راستہ کیا ہے، کس طریقے سے ہم اپنا حق حاصل کر سکتے ہیں، اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہے وہ ظلم کیسے بچ سکتے ہیں، اور قانون کہاں کہاں ہم کو حفاظت دیتا ہے، قانون کہاں کہاں ہم کو یہ بات سمجھاتا ہے کہ کس راستے سے آپ کو حاصل کرنا ہے۔ اس بات کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہمارے اندر، ہمارے بچوں میں یہ شعور بیدار ہو، یہ تعلیمی صلاحیت ان کے اندر پیدا ہو کہ جہاں وہ دین کو بھی سمجھیں، دنیا کو بھی سمجھیں، اور جہاں ہم رہتے ہیں وہاں کے قانون کو بھی سمجھیں، اور صرف سمجھنا نہیں بلکہ اتنے قابل بننا کہ لوگوں کو صحیح راستہ دکھا سکے، لوگ جہاں پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر سکے، جہاں پر لوگوں کے حق تلف ہو رہے ہیں ان کا حق دلا سکے۔ برادران عزیز، آج ہمارے اندر یہ کوتاہیاں ہیں کہ جہاں ہم اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں، اپنے اعمال میں کوتاہ نظر آتے ہیں، اپنے آپ کو جب ہم حضور پاک کا غلام کہتے ہیں تو حضور پاک کی غلامی میں کمی نظر آتی ہے، حضور پاک کے ان سنتوں کو اختیار کرنے میں ہم کم نظر آتے ہیں کہ ہمارے صبح شام کے اندر کئی ایسے معاملات ہم دیکھتے ہیں، کئی ایسے ہمارے اندر اعمال دیکھتے ہیں جو بالکل قرآن و حدیث سے مخالف ہے۔ تو پھر کس زبان سے ہم لوگوں کے سامنے کہیں گے کہ بھئی ہم مسلمان ہیں، کس زبان سے کہیں گے کہ حضور پاک کے چاہنے والے، حضور پاک کے غلام ہیں؟ اگر کوئی کہہ دے کہ تم حضور پاک کی غلامی کا دم بھرتے ہو، حضور پاک کی محبت کا دم بھرتے ہو، لیکن تمہاری صبح شام میں تم نے حضور پاک کی اتنی نافرمانیاں کی ہیں، تم نے حضور پاک کی اتنی سنتوں کو چھوڑا ہے، تم نے حضور پاک کے اتنے فرامین کا مخالفت کرتے ہوئے اتنے گناہ تم سے سرزد ہوئے ہیں، کیا جواب دیں گے؟ کیا کہیں گے کہ نہیں بھائی میں مانتا تو ہوں لیکن عمل میں کوتاہی نہیں۔ آپ کا عمل آپ کی محبت کی دلیل ہے، آپ کی صبح شام آپ کا دل میں جو محبت ہے، دل میں جو ایمان ہے، اس کی دلیل ہوتی ہے۔ ہمیں اپنے اندر بھی انقلاب لانا ہے، اپنے اندر بھی تبدیلی لانا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ
ہماری نوجوان نسل کو اس بات کا بھی سمجھانا ہے، اس بات کو بتانا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو تو اس کا حل کیسے حاصل ہے، قانونی طور پر اس کا حل کیا ہوتا ہے، سنجیدگی اور حکمت کے ساتھ کیسے حل حاصل کیا جاتا ہے، رزلٹ اور جسٹس کیسے آپ کو ملتا ہے، اس چیز کی طرف بھی آپ کو سیکھنا ضروری ہے۔ اور اس میں ہم بہت دور سے دور نکل چکے ہیں، کوئی اگر اب نہیں جاگیں گے تو کوئی پرسان نہیں۔ ہمارے بچوں کو قانون پڑھانا ہوگا، قانون سکھانا ہوگا، قانون سمجھانا ہوگا، ان کو بتانا ہوگا کہ قانونی طور پر اپنا حق کیسے حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ دو چیزوں کو ہمیں اختیار کرنا ہے کہ جہاں حکمت ہمارے عمل میں ہو وہیں پر سنت ہمارے عمل میں ہو۔ صبح شام اپنے ذاتی طور پر اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو، اپنے اعمال کو سدھاریے، اور سامنے جو لوگ آپ کے خلاف سازش کر رہے ہیں ان سازشوں کو سمجھ کر اس کے لیے بھی ایک حکمت کے ساتھ تیاری کیجیے، تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ورنہ پھر معاملہ ایسا ہوگا کہ کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ آج جہاں ہمارے بڑے موجود ہیں ان کی سرپرستی میں ہمارا کام یہ ہے کہ ہم مضبوط سے مضبوط بنیں، ہر لحاظ سے ہمارے اندر وہ اویئرنس پیدا ہو جائے، وہ شعور بیدار ہو جائے کہ کیا کرنا ہے اور ہمارا مقصد کیا ہے، زندگی میں کہاں جانا ہے، کہاں ہم ہوتا ہے۔ ہم جانوروں کی طرح زندگی نہیں جی سکتے دوست۔ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے چنا ہے، اللہ نے ہمیں ذمہ دار بنایا ہے، اللہ نے ہمیں اپنا خلیفہ چنا ہے۔ بنو آدم یہ اللہ کے خلیفہ ہے، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے آدم کو اپنا خلیفہ مقرر کیا ہے، تو اب اتنی بڑی ذمہ داری ہم پر ہے، اس کے لیے تیاری کی ضروری ہے، باشعوری ضروری ہے، حکمت عملی ضروری ہے، علم کا حاصل کرنا ضروری ہے، اور اپنے اعمال میں، اپنے کردار میں اپنی نفسانی خواہشات کو دباتے ہوئے صحیح راہ کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانے جب تک زندہ اسلام پر بہت ایمان پر دے، وقت نظر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب کرنے والے میں نیک اور صالح متقی پر اظہار بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دینا ہے، ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کرنا، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما، ہم میں جو مخلوق ہیں ان کی خطوں کو عطا فرما، جو بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کا نصیب نیک فرما، جن کی شادیاں ہو چکی ہے ان کی زندگیوں میں خوشیاں عطا فرما، جو کچھ کہے ہیں، جو کچھ سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام و امتی بنا دے، اہل بیت اطہار کا سچا غلام بنا، صحابہ اکرام کا چاہنے والا بنا، اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والحمد للہ۔